ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ خدا کرے سب خیر خیریت ہو۔ قصہ کچھ یوں ہے، بلکہ یہ قصہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ قطر نے 2022 میں بھارت کے 8 شہری گرفتار کیے تھے اور ان پہ جاسوسی کا الزام تھا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ جو 8 افراد گرفتار کیے تھے، انہوں نے اس پہ جاسوسی کا الزام لگایا تھا اور بھارتی بحریہ سے منسلک ہو کر قطر کی سرزمین پر بیٹھ کر مبینہ طور پر وہ کسی ملک کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ جب یہ پکڑے گئے تو قانون کے مطابق انہیں سزا دے دی گئی۔ اب یہ سنا ہے کہ ان کی سزائے موت سے گلو خلاصی ہو گئی ہے، یعنی وہ اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں ان کے ملک بھارت نے سزائے موت سے یعنی موت کے منہ سے نکال لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اب اس کا قصہ سنیے کہ جو نریندر مودی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں 2 دن کے لیے عرب امارات قطر جاؤں گا، وہاں کچھ پروگرام ہے، اس میں شرکت کروں گا اور ان سے دوستانہ تعلق جو ہے ہمارا وہ بہت مضبوط کروں گا اور بہت سے باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے آئندہ کے معاملات 2 ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بہت مضبوط تر ہو جائیں اور بہت اچھے ہمارے خیر سگالی کے جذبات ایک دوسرے کے لیے رہیں۔ اچھا، نریندر مودی نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے نیچے راجیہ سبھا یعنی بھارتی پارلیمان کا جو ایوان بالا ہے، اس کے ایک سابق رکن ہیں سبرامنیم سوامی، انہوں نے جواب دیا۔ نریندر مودی کے ٹویٹ کا انہوں نے جواب دیا اور صرف جواب نہیں دیا، اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ صرف اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے، اگر آپ قطر اور عرب امارات جا رہے ہیں تو ساتھ آپ بھارت کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کو بھی لیتے جائیں، کیونکہ شاہ رخ خان نے ان 8 بھارتی جاسوس جنہیں قرار دے دیا گیا تھا قطر میں، ان کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ٹویٹ پڑھنا تھا کہ یہ وائرل ہوا اور اس پہ بات شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کوئی ٹویٹ کیا ہے اور اس کا جواب سوامی جی نے دیا ہے۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں مودی جی کو کہ آپ قطر جاتے جاتے ساتھ شاہ رخ خان کو بھی لیتے جائیں، اور آگے انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ شاہ رخ خان کو کیوں لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 8 جاسوس تھے بھارتی وہاں، جن کو جاسوس قرار دیا گیا تھا قطر میں، ان کی رہائی کے لیے بات چیت جو ہوئی اس میں آپ کی یعنی بھارتی وزارت خارجہ اور نیشنل سیکورٹی اتھارٹی ناکام ہو گئی۔ قطر کے حکام کو وہ آمادہ نہیں کر سکے تھے ان کی رہائی کے لیے، سزائے موت دے دی گئی تھی انہیں، اور سزائے موت معاف کروا لینا ایک طریقہ ہے اور دوسرا کہ وہاں سے بالکل گلو خلاصی کرا لینا، وہاں سے بالکل نکال لے جانا۔ جن کو سزا کم ہوتی ہے تو پھر وہی جیل کاٹتے ہیں، لیکن بھارت میں یہ ہوا کہ بھارت نے اپنے ان 8 شہریوں کو، شہری کے حقوق ہوتے ہیں، اور بھارت نے اپنے ان 8 شہریوں کو جو نیوی میں رہے ہیں ان کو نہ صرف سزا ختم کرائی بلکہ وہاں سے نکال کے بھارت بلوا لیا۔ تو انہوں نے یہ کہا، جو سوامی جی تھے، کہ آپ کی جو وزارت خارجہ ہے اور نیشنل سیکورٹی ہے وہ اپنے شہریوں کے رہائی کے لیے اور موت کے پروانہ کی واپسی کے لیے ناکام رہ گئے، بات چیت میں وہ قطر کے حکام کو آمادہ نہ کر سکے، اور جو کچھ کیا وہ شاہ رخ خان نے کیا، تو آپ اسے ساتھ لیتے جائیے۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ مودی جی نے شاہ رخ خان کی بہت منت سماجت کی تھی کہ آپ قطر کے حکام سے بات کریں اور یہ معاملات ہمارے شہریوں کے طے کریں، اور اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ قطری حکام سے بات ہوئی اور نہایت مہنگا ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس کے بعد جا کے یہ نیوی کے افسران رہائی پا سکے، مطلب پورا رہائی کرا لیا انہیں، ان کی سزا میں کمی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے شہری کو اہمیت دی بھارت نے اور اس کو رہائی دلا دی۔ اب مودی جی نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ یہی کہ وہ 2 دن کے لیے قطر جا رہے ہیں، لیکن اس ٹویٹ سے اتنی ساری باتیں کھل گئیں اور یہ ساری باتیں سامنے آ گئی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جب یہ ٹویٹ وائرل ہوا
تو شاہ رخ خان کی جو ٹیم تھی اس نے اس کا جواب دیا. خاص طور پر شاہ رخ خان کی مینیجر ہے پوجا، انہوں نے انسٹاگرام پر یہ جواب دیا کہ جس میں لکھا کہ قطر سے بھارتی بحریہ کی رہائی میں جو کردار مبینہ کردار ہے، جو چھپا ہوا کردار ہے، وہ شاہ رخ خان کا بتایا جا رہا ہے. شاہ رخ خان کا یہ معاملہ نہیں ہے، شاہ رخ خان کی انوالومنٹ ان معاملات میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کا جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ خبر بے بنیاد ہے، اور یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاہ رخ خان نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سپر اسٹار شاہ رخ خان کا نام اس میں کیوں آیا؟ ہوا یوں کہ ایشین فٹ بال کے فائنل میں شاہ رخ خان قطر میں مہمان خصوصی تھے، اور وہاں وہ مہمان خصوصی کے طور پر جب موجود تھے تو انہیں بہت اہمیت دی گئی. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے شاہ رخ خان کا خود نہایت شاندار استقبال کیا، نہایت والہانہ طریقے سے ان کی پذیرائی کی گئی، اور جس کی تصویریں بھی آئیں اور بہت زیادہ تصویریں آئیں قطری وزیر اعظم کے ساتھ. تو یہ تصویریں بھی وائرل ہوئیں اور یہ باتیں سامنے آئیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ افواہیں ہیں، اس کی تردید شاہ رخ خان کی سیکیورٹی پوجا نے کی ہے. اور یہ بھی ہوا کہ یہ معاملات اتنے شہرت کے حامل ہوئے کہ یہ باتیں وائرل ہوئیں کہ اس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران جو ہیں جنہیں سزا ملی تھی، ان میں سے 7 بھارت میں موجود ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں. یہ جو بحث ہے وہ چل نکلی کہ اس میں شاہ رخ خان انوالو ہے. بات یہ ہے کہ دوستوں، جو اداکار ہوتے ہیں، نامور سپر اسٹار ہوتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. جب کوئی معاملہ ایسا آ جائے ملک پر، ملک کے دفاع پر یا اس ملک کی عزت و آبرو پر، تو ان لوگوں کو، ان شخصیات کو، جو کھلاڑی ہوتے ہیں اور اداکار ہوتے ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے، سپر اسٹار کہتی ہے، ان لوگوں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جہاں اپنے ملک کے مفادات آئیں وہاں مثبت طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور اگر ایسا ہوا بھی ہے کہ شاہ رخ خان نے اپنے ملک کے لیے ان 8 بھارتی شہریوں کو رہائی دلوائی، اور ان کی سزائے موت جو تھی اس کی ڈیٹ تک آ چکی تھی، اس کو نہ صرف ختم کروایا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروایا. ایسا ہوتا ہے کہ سزا کم ہو جاتی ہے، اگر سزائے موت ہے تو عمر قید ہو جاتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے بالکل ہی ختم کرایا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ جو ہوا وہ بہت ہی مہنگا ترین تھا، بہت ہی بھاری قیمت ادا کی، لیکن وہ 8 تھے، 1 2 نہیں 8 تھے، ان کی جان بچائی جا سکی. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ شاہ رخ خان کا ہے، جبکہ ان کی ٹیم نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ ایک ملک اپنے شہریوں کو کس طرح بچاتا ہے اور ان کے لیے کیا کرتا ہے، آپ مثبت انداز سے اس جانب سوچئے. جو تھے، جو کر رہے تھے وہ الگ، وہ جانے، ان کا ملک جانے، جہاں وہ کر رہے تھے وہ جانے. لیکن شہریوں کو ایک ملک نے، ایک ریاست نے، بھارت نے کس طرح اہمیت دی اور کس طرح ان کی جان بچائی. انہیں وہاں کے جیلوں میں چھوڑا نہیں، انہیں بالکل نکال کے اپنے ملک لے آئے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اداکار کام آئے، ان کے سپر اسٹار کام آئے، تو کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جب پرانی بات ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی، اخبار پڑھنے کی عادی تھی، تو وہ جو سیلاب آیا کرتے تھے، قدرتی آفات اس زمانے میں، اور بہت زیادہ سیلاب آیا کرتے تھے. یہ انٹرنیٹ وغیرہ کا دور نہیں تھا، ایک چینل ہوا کرتا تھا PTV کا. تو اس زمانے میں وہ جو اداکار تھے ہمارے ہاں، یہ تھے وحید مراد اور نیّر سلطانہ، شمیم آرا، یہ سیلاب کے لیے کام کیا کرتے تھے. مصطفیٰ قریشی نے ایک دفعہ کراچی کے حالات برے تھے تو انہوں نے کہا تھا کراچی کے حالات کو اگر درست کرنا پڑا، مجھے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچنا پڑا، تو میں اس کے لیے گلی گلی نکلوں گا. اور شاید انہوں نے اس معاملے میں کافی اپنا کردار ادا کیا تھا. ان دنوں وہ صاحب فراش ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا گو رہیے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے.